سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ہر چیز کا انٹروڈکشن تو کرایا ہے، تعارف کرایا ہے، فرشتوں کا بھی کرایا ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی کرایا ہے، صالحین اور نیک انسانوں کے بھی کرائے ہیں، لیکن جو ہیڈ کریکٹر ہے اس دنیا کا، اس کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تعارف نہ کرائے؟ مین کریکٹر ہے، اس کا بھی تعارف کرایا ہے، اس کے نام سے تو سب واقف ہیں، شیطان۔ اصل کام تو اسی شروع ہوا نا سارا، نہ وہ شیطانیت کرتا تو ہم جنت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ذکر تو کر ہی ہوتے لیکن جنت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یہ کام جو کیا وہ ہیڈ فگر ہے اس چیز کی، تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن کے اندر تعارف بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرایا، اور جہاں بھی اس کا تعارف ہوا ہے ہمیں بتانے کے لیے تو وہیں ایک لفظ اس کے ساتھ آیا ہے جو عدو دشمن، یعنی اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن کر رہے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کہ بھائی یہ بھی سمجھنا، یہ بھی نبی آئے تھے، یہ بھی نبی آئے تھے، نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، عیسیٰ السلام بھی آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے تھے، سب کے تعارف کرایا، کس کس سے ان کا جھگڑا ہوا، کیسے کیسے فتحیاب ہوئیں، کیا کیا ہم نے چیزیں دیں، کس طرح انہوں نے مشن کیا، سب کرایا نا ہر نبی کا تعارف۔ اسی طرح اس کا شیطان کا بھی کرایا گیا تعارف، اس کو کس چیز سے کرایا گیا؟ وہ کیا ہے؟ دشمن۔ کتنا زبردست تعارف ہے اس کا، انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے۔ اب پھر یہی نہیں کہا کہ دشمن ہے، بلکہ اس کے لیے کہا ہے کہ دشمن عظیم، دشمن مبین، ایسا واضح بڑا دشمن، بالکل کس میں کوئی ہے ہی حساب ہے سمجھنے، بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ تو اب یہ بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح وارننگ دے رہے ہیں، تو ہمیں تو اس دشمن سے ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے۔ اصول تو یہ پتہ چل جائے کسی دشمن کا آدمی کوئی حفاظت کرتا ہے، اپنی بالکل حفاظت کرتا ہے۔ تو دشمنی کیسی یہ بھی بتایا اللہ پاک نے۔ دشمنی یہ کہ چلتا تھا آدمی چلا نماز پڑھ رہا اچھا خاصا، شروع کیے سب کچھ چلنے کو چاہیے، وہ ایک دم اس کو پیدل کر دیتا ہے، نماز سے رخ پھیر کے اس کو کسی اور طرف لگا دیتا ہے، ایک کرنے میں نیت کر رہا ہے اس کی نیتوں کو چینج کر دیتا ہے، گناہ میں ڈال دیتا ہے۔
یہ سارے گناہوں کے فساد جو چل رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ قبلہ شیطان کرا رہا ہے، بیٹھ کر تخت بچھایا ہوا ان کا، یہ سب وہی کرا رہا ہے. یہاں کونے میں، باہر میدان میں، آسمانوں پہ، چھتوں پر. آسمانوں میں بھی تو ہوتا ہے نا، جہازوں میں چلتے ہیں. یہ تو قرآن نے چھوڑا ہے، کہا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی. سمندروں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جہاں جہاں انسان جاتا ہے دشمن ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس نے جان نہیں چھوڑی. ہم جتنی ترقی کر کے اوپر جا رہے ہیں وہ بھی ترقی کر کے اوپر جا رہے ہیں. اس کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے. ہم اس کو بچانے کے ہتھیار نکالتے ہیں اور ٹیکنالوجی نکال لیتے ہیں اپنی پھیلانے کے لیے. تاکہ اس نے اب تو کمال ہی کیا ہے، اتنی سی دے دی ٹیکنالوجی، دیکھیں جو دیکھنا اس میں. بس بڑے بڑوں کو دماغ پھیر دی اس نے، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پارسا، اتنے سے ڈبے سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، مت مار گئی لوگوں کی. ایسے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں، ایسے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں کہ زمین کانپ جاتی ہے. تو میں روز سنتا ہوں بیچارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جب کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ بس تو حفاظت فرما، میری حفاظت فرما. کیا چیز ہے جو اتنا بغلا دیتی ہے انسان کو بدماشی کی طرف، موٹیویٹ کرتا ہے. آپ بیٹھے ہیں آپ اندھیرے میں، آپ فون آپ نے لیا، چلو بھائی میں اس کو وہ کرتا ہوں، رنگ کرتا ہوں. آپ نے رنگ لی تو وہ ٹک سے کہیں اور مل گیا، وہ دھمکا انگلی پھرانا شروع کر دیتا ہے. انگلی پھرتے ہیں نا اب تو، پہلے تو یہ نمبر شمبر تھا، اب تو اس نے آسان کر دیا انگلی. بس انگلی پھرتی جاتی ہے اس پر اور تماشے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ہے بیچارہ نماز پڑھ کے، ابھی جماعت سے فارغ ہو گیا ہے، ابھی جناب تبلیغی جماعت سے آ رہا ہے، ابھی ذکر کر کے جا رہا ہے، ابھی قرآن کی تلاوت کرتے جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ حال ہے. کرشن اس کی شیطان کی. ابھی دیکھیں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے بیچارہ، نیند پوری کے دینے بھی اور پھر شروع کر دیتا ہے. اب کس کس چیز کو آدمی روکے؟ بڑا کام اس کا. یہ کتنا بڑا وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، لگا رہا ہے پوری مستند سے لگا رہا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یہ تو اردو تک ہے، جو مبین کا ہے نا اس سے بڑا کام کرتا ہے. یہ یاد رکھیں. خاص سہن میں بات آئی، اس کی طرف چلتا ہوں میں آپ سے. اس کو سب ادو نہ سمجھیں، اور اس کو کام کرنا سمجھیں. یہ بہت بڑی دشمنی کر دی، ہمیں اس طرف لگا دیا، گناہ کرا دیا، شیطانیت کرا دی، بہت ناپاک حرکتیں کرا دی. یہ کوئی دشمنی نہیں، یہ نہیں دشمنی. وہ تو آگے کرتا ہے اصل دشمنی. وہ کیا ہے اس کو سوچیں. جب اپنے دشمن کا تعارف اللہ نے ہمیں کرا ہے، ہم ہی اس کو جانیں گے. انٹروڈکشن ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم بچیں گے کیسے؟ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں بھائیو، بس نہیں کس طرح پڑھتے ہیں، صفحے گنتے ہیں ہم لوگ. تو حقیقت یہ ہے، تو قرآن تو ایسی چیز ہے کہ بھائی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ایک ایک آیت جس کو چاہے آپ اٹھا لیں، انگلی پھینک کے اٹھا لیں، چلتے چلتے دیکھ لیں. ابھی سارا جو مضمون میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غور کریں آپ. بالکل چلتے ایک آیت قرآن کی میں نے دیکھ لی، ایک آیت بس. اس آیت کی کرشمہ دیکھیں آپ، جو تصور کیا، غور کیا، تو یہ کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت. چلو بھی تو ساتھیوں سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں، وہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں. اور کوئی میں آپ نے کوئی بات نہیں کر، بس چلتے قرآن کی ایک آیت پڑھی. شاید میرے ذہن سے نکل جائے تو میں آپ سے مدد بھی لوں گا اس آیت کو پوچھنے کے لیے. اور کمال یہ ہے اللہ کا فضل و کرم. یہ دیکھیں کہ چاہے کتنی بڑی آیت ہو، اور جب اس کی نیت ہوتی ہے کہ بات پھیلائی جائے، وہ مجھے یاد ہو جاتی، حفظ ہو جاتی. آپ بتائیں مجھے اتنی جلدی آیت کیسے یاد ہوگی؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے اس امت پر اس زمانے میں، کہ میسج دو، میسج پہنچے لوگوں کی طرف، میسج پہنچے. الحمدللہ الحمدللہ بچنے والے انسان بچتے ہیں، عورتیں بچتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. اللہ کی رحمت ابھی بھی موجود ہے انسان پر، یاد رکھیں. ایک بس انسان بس یہ کر لے اپنے آپ پہ کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بس یہ نہ سمجھے گا بس میں ٹھیک ہوں، بس میں صحیح آدمی ہوں، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، یا میرا مسلک صحیح ہے، یا میں دین پہ صحیح ہوں، یا فلاں صحیح ہوں، میں زور سے کہتا ہوں آمین. وہ سب بیوقوف ہیں. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ پھوت بازی ہے،
یہ چھوٹے آمین نیچے آمین کرنے کوئی فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. اب بیچ اتنا اونچے گئے چت پڑے تھے، یہ بات ہے. سب کوئی اختلافات. اصل چیز آپ یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت مجرم سمجھے، ہر مجرم سمجھے. کسی فعل کے بعد بھی ہر وقت مجرم سمجھے کہ بھائی اللہ کے دربار میں نے جانا ہے، اس کی شان کے مطابق میں نے مجھے اپنا بنانا ہے. میں اس کو جا کے کیسے شکل دکھاؤں گا، اس سے کیسے ڈائلاگ ہوں گے میرے، کیسے آمنا سامنا ہوگا، کیسا پوچھے گا مجھ سے باتیں. میں سب جانتا ہوں اپنی حقیقتوں. قرآن کیا کہتا ہے، اس لیے قرآن کی آیتوں بڑے ٹھیک طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. ہم تو یہیں تک دشمنی سمجھتے ہیں، اسے گناہ کرا دیا، اس نے فلاں کرا دیا، اس سے یہ کرا دیا، اس نے فلاں کرا دیا. کوئی سی آپ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کہنے شرمانے کی کوئی بات نہیں. بڑی سے بڑی دستگاہوں کے اندر جو ہوتا ہے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی حرام ہو جاتا ہے. جہاں بخاری پڑھی جاتی ہے، جناب خانقاہوں میں ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسجدوں کے اندر نماز سے فارغ ہونے کے بعد. یعنی یہ کیوں شر موجود ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ شیطان. لیکن یہ چھوٹا ہے معاملہ، اس سے بھی بڑا ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ کوئی بات نہیں، اگر یہ ہو رہا ہے انسان کی فطرت میں گناہ موجود ہے، کوئی بات ہو رہا ہے صحیح ہے، جبھی ہم اپنا کا مجرم سمجھیں گے پھسل رہے. اصل گناہ جو اس کا جو اصل کام ہے جس سے اس کو عدو مبین کا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی طرف دھیان رکھنا چاہیے ہمیں. اس کی طرف وہ کیا پینتر ہے، اس کا وہ کیا چال ہے؟ وہ اصل دشمنی یہ کرتا ہے کہ انسان کو توبہ نہیں ہونے دیتا. اس نقطے بات سے کیا کرتا ہے؟ توبہ نہیں کرنے دیتا، توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا. کیوں کہ توبہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. بھائی توبہ نہ ہوتی تو آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا. اللہ تعالیٰ یہی کہتے کہ توبہ نہیں، ڈائریکٹ گناہ کرنے والوں کو سزا جہنم کے اندر دوں گا، وہاں پاک صاف کروں گا، یہاں نہیں ہوگی جو گناہ. قادر مطلق وہی اللہ تعالیٰ جس ایک قوم کے لیے کہتے ہیں کہ دوسرے قوم تمہاری توبہ قبول کروں، اور ایک دوسرے کہا یہ نہیں کہ اللہ پاک نے. تو اگر یہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ گناہ تم جو کیا تم نے ٹھیک کرو، اب تم مرنے کے بعد سارے گناہوں کی سزا جہنم میں دوں گا، وہاں سے پاک صاف کر کے پھر تم جہنم میں جاؤ. اتنی بڑی نعمت ہے یہ توبہ، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے کیا انعام دیا انسان. کیوں کہ قرآن جو ہے بتاتے ہیں ہمیں. تو اصل کام اس کا یہ ہے. کوئی بات نہیں، گناہ کرا دے فکر تو کریں لیکن پرواہ نہیں کریں کہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مجھ سے بولو. دیکھیں قرآن میں اللہ پاک اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا اور یظلم نفسہ. جب قرآن بولتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر کوئی چھوٹا جرم کرے بڑا جرم کرے، سو اور ظلم دو لفظ ہیں اس قرآن کے اندر. سو علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے، سو کے بارے میں جو یہاں سو کہا گیا ہے کہ ایسے گناہ وہ گناہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. ایسا گناہ میں کروں جس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو چٹکی کاٹ لوں، کسے تکلیف ہوئی؟ مجھے. دوسرے کی تکلیف ہوئی. گناہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسی چیز کرنا، ایسی حرکت کرنا کہ دوسرے انسان کو تو تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے کچھ مزہ آ رہا ہے، میں لطف لے رہا ہوں. کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے آپ شمار کرنے لگے تو آپ دیکھ لیں کہ جس میں آپ کو کچھ نہیں ہوتا، سنگاری لگا دی آپ نے اس گناہ کے ساتھ، دنیا فنا ہو رہی ہے. کسی گھر میں لڑائی کرا دی، میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، انہوں نے طلاق کرا دی، آپس میں دشمنی کرا دی، دوستوں میں دشمنی کرا دی. یہ سب ان کے نام ہے نا، چغلی غیبت سب چیزیں آتی ہیں نا. کسی گھر میں لڑائی کرا دی، کسی گھر میں جا کے اس کے بیوی بچوں کو لڑا دیا، فتنہ پیدا کر دیا، کسی کو حرکت کر دی. تو یہ کیا گناہ ہے؟ اس کو خود تکلیف نہیں ہو رہی لیکن کتنا بڑا گناہ ہے اندازہ لگا ہے. اس کو کیا کہا ہے؟ سو. فمن یعمل سوء، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو برا کرتا ہے، کتنا بڑا جرم کرتا ہے قرآن کہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور یسلم نفسو، اور وہ گناہ جو خود اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. وہی گناہ بہت بڑے ہیں، ان کے کیا نام ہوتے ہیں جس سے انسان خود برباد ہوتا ہے، تو عام ہے. یعنی دوسرے کو غرض نہیں اس گناہ سے، اس میں گناہ میں کیا ہے، خود تباہ ہو رہا ہے، خود برباد ہو رہا ہے. دونوں گناہ ہو گئے نا، یا اپنے آپ کو برباد کرے گا یا دوسروں کو تکلیف پہنچ رہے، خود خوش ہو رہا ہوگا. لیکن دونوں کی نوعیت آئی ہے گناہوں کی، یا سو ہے یا ظلم ہے، دونوں کرتے اللہ پاک. اور تیسری چیز ایک اور ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کیا اس نے، لیکن گناہ کے بعد وہ کسی حساب سے، کسی طریقے سے لوگوں کی نظر میں وہ بچ گیا. لوگ نہیں جی نہیں یہ انصاف کرتا ہے، نہیں یہ ٹھیک ہے جی، کوئی ثبوت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ دیتے. یہ بھی زمانے میں ہے نا ایسا، ہو سکتا ہے ان کے پاس صحیح ثبوت نہ پہنچ، لیکن وہ بڑا خوش ہے کہ یار میں نے تو اس کی زمین ماری ہے اور جناب ثبوت ان کے پاس آ نہیں سکا، پہنچ نہیں سکا، اور ماشاءاللہ ثبوت میرے پاس، میں تو ہوں یہی. آج ایک بہت بڑا مقدمہ چل رہا ہے وزیر اعظم کا، تو پکڑا تو گیا ہے، چور ہے بالکل، ظاہر سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے ثبوت میں کبھی شہزادے کا خط لا رہا ہے، کبھی اس کا خط لا رہا ہے، دنیا سب جانتی اس نے کی ہے. اب جج تو کہہ رہے ہیں ثبوت لاؤ، ظاہر یہ ہوگا نا. اب وہ بچ گیا، وہ تو بالکل چوڑا ہے، میں بچ گیا، جج نے کہہ دیا. لیکن ایک بڑی عدالت ہے، تو عزت کی عدالت موجود ہے. کتنا اب یہ بھی عجیب انداز ہے گناہ کا، یہ تیسرا انداز گناہ کا آپ دیکھیں، یہ عجیب انداز ہے. بالکل چوڑا ہو کے پھرے گا اور بڑا شور مچے گا، یہ انسان تو بالکل کچھ کیا ہی نہیں دیکھا جی. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں یہیں اپنے میں بہت بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، بات چوڑ ہو کے نکل رہے گا. میں تو بیچی نہیں جی یہ چیز، میں تو یہ کام کرتا ہی نہیں تھا، یہی کام کرنے کی عادت میں نے تھوڑی بیچی ہے. اور پکڑا گیا ایسا غلط کام کرتے، کیوں کہ ثبوت نہیں مل سکا. لیکن یہاں تو سیٹسفائی ہے. قرآن کہتا ہے کہ لیکن اس انسان کی کیا حالت ہے کہ گناہ موجود ہے. یہاں تو کہہ دیا معاف ہے، لیکن اس کی عدالت میں وہ معاف نہیں ہے، گناہ موجود ہے. یا کسی کو تنگ کیا ہو، یا اپنے ساتھ ظلم کیا ہو، یا بے انصافی کے تحت اس کو چھوڑ دیا گیا ہو. لیکن وہ کیا ہے، زمین تو کھائی ہے اس نے، کسی کا مکان تو پیا بیٹھا ہے، کسی کا مال تو دبائے بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ حرکت تو کیے بیٹھا ہے، لوگوں نظر میں سرخرو ہو گیا. اللہ کہتا ہے نہیں اٹھتا اس کے انسان، گناہ تو نہیں کی ہے لیکن موجود ہے. تو گناہ کی مثال، اب گناہ اور یہ دیکھ لیں، گناہ ہی رہتا ہے. گناہ ایسی چیز ہے کہ ٹھپا مارتا ہے شیطان گناہ کو. انچارج تو وہی ہے نا گناہ کو، ٹھپا مارتا ہے، گناہ موجود رہتا ہے. اسی طرح چاہے شیطان کیا کرتا ہے، اس سے عبادتیں بھی کرا دیتا ہے، عبادت بھی کرا دیتا ہے، خوب عبادتیں کرائے گا، پھرائے گا، جو ہمارے عبادتوں کے شعبے ہیں ان میں بھی لے جائے گا، چکن سود بھی صحیح کرا دے گا. اس کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار تو یہ کام کرتا ہے، نماز پڑھ کے ہے، تو ابھی عمرہ کر کے ہے، تو عمرے پہ جا رہا ہے، فلاں یہ جا رہا ہے، اس کو اندر سے کہہ دے گا کہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اس کی مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کپڑا ہے میرے دل پر، اس کپڑے پہ ایک دبا لگ گیا، ٹھیک ہے نا. جب تک اس کو واشنگ مشین میں ڈالوں گا میں اور اس کو صفائی کروں گا، سارا سفید نکلے گا، لیکن دبا موجود ہے تو دبا تو موجود ہے، دبا تو نہیں ہٹانا، یہ دبا ہے آپ کے سپورٹ پڑا ہے. اسی طرح چاہے کتنے نیک کام کر لے آدمی، جو کچھ بھی کر لے، تو جب تک اس دھبے کا طریقہ نہیں معلوم ہوا کہ اس میں کون سا لوشن کام کرے گا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ نیمبو لگاؤ یا کسی میں کوئی چیز لگاؤ تو دبا اترے گا. باقی کسی چیز جیسے آپ مکینک کا کام کرتے ہیں اس میں کچھ چیز لگ جاتی ہے نا، بتا جائے گا اس سے جناب آپ صابن دھوئیں نہیں، کہ کس سے یہ فلاں آپ لوگ ہیں، کسی لوشن کا نام لے لیں آپ، تو وہ لگائیں گے تو فوراً ہوتا یہ ہے کہ آپ واشنگ میں ڈالے جائیں تو پھر دبا نکل آتا ہے. صاف کیے جا رہے ہیں دبا نکل آتا ہے. ہم نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، دبا ویسے چمکتا رہے گا، کیونکہ اس کا لوشن ہے ہی صحیح نہیں، گناہ موجود ہے، چمک رہا ہے، چمک رہا ہے گناہ. وجہ کہ وہ جس طرح لوشن چاہیے اس کے لیے صاف کرنے کے لیے خصوصاً اس لوشن سے صاف ہوگا. اسی لیے سارے گناہ جو ہے اللہ پاک کہتا ہے جس قسم کے چھوٹے ہوں بڑے ہوں چھپے ہوں، وہ گناہ ایک ہی لوشن سے ختم ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ توبہ.
توبہ کی ہم نے تو گناہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی کیا کیا تم نے، وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ٹھیک ہے، ثم یستغفر اللہ، سبحان اللہ. اور جو ہی آپ جیسے ہی ان گناہوں کے بعد احساس ہو گیا آپ کو، یا کس طرح، کیونکہ آپ تو جکڑے ہیں، ہم تو جکڑے ہیں، کس نے؟ شیطان نے جکڑا. اس کا مشن یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی اس کو میں توبہ نہیں کراؤں گا، توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دوں گا. توبہ اس نے کی نہیں، گناہ اس کے گیا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اس کو پتا ہے وہ تو ہم سے اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، تبھی تو عمل کرتا ہے. وہ ہم سے اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ قرآن ہمارا ہے، وہ پڑھ کے سارے داؤں نکالتا ہے. کہتا ہے یہ ان کو کسی طریقے سے بھی اس طرف نہ جانے دو اپنے چیلوں کو. کہتا ہے کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ثم یستغفر اللہ یجد اللہ کیا غفور اور رحیم. یہ آیت ہے نا بھائی قرآن کی میں پڑھی، پتہ ہے اس کو کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو چاہے اتنے بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہو کہ زمین آسمان سو ہو، ظلم ہو یا چھپا ہوا ہو، لیکن جہاں اس نے توبہ کی ایک دم صاف ہو جائیں گے سارے گناہ. یجد اللہ غفور، اور کیا ہے؟ غفور ہے وہ، صاف کرنے میں ایک دم صاف کر دے گا پورے گناہوں. لیکن نمازیں پڑھوا دے گا، سب کچھ کروا دے گا، گناہ وہیں موجود ہے کہ ہم اس کو توبہ نہیں کرتے. اتنی بڑی بات ہے دوستو، اس کی دشمنی کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے. سب سے پہلے کام ہر وقت جو ہمیں صبح اور شام ہر وقت جو کرنا ہے، اپنے گناہوں کو ٹٹول کے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ. ایک ایک گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہ جس کا وظیفہ نہیں ہے، جس کا کام یہ نہیں ہے، اور انتہا خطرے کے اندر ہے، جگمگ کر رہے پورا اس کی باڈی پہ گناہ. یاد رکھے ایک ایک گناہ کو لے کے یہ گناہ اپنے آپ سے خود جسٹیفائی کرے گا وہ کہ میں نے فلاں کو میری وجہ سے فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس کی تلافی کرنی چاہیے. میں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، میں نے یہ بھی کام کیا ہے، گھنٹہ ہوا میں یہ کام کر کے آیا ہوں، شکل صورت بہت اچھی میری، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے یجد اللہ ثم یستغفر اللہ. تم آؤ میرے پاس، جس نے اللہ کی طرف پناہ مانگی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. تو یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے بھائی، اندھا دھن نہ لگائیں عبادات پہ. روزانہ ہر لمحے ہمیں ٹٹولنا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، نگاہ سے ہوئی ہے، زبان سے ہوئی ہے، ہاتھ سے ہوئی ہے، پاؤں سے ہوئی ہے، رات کو سوتے ہوئی ہے. اب دیکھیں نا رات کے وقت بھی آخری بات ہو تو کیا ہو؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. صبح سب سے پہلے تو کیا ہو؟ استغفر اللہ. نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، یعنی نماز جیسی عبادت کے اندر بھی کیا مانگنے اللہ سے؟ اب خالی استغفار کام نہیں چلے گا. ہم یہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم استغفار کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کون سے گناہ معاف کر دے گا، یہ کام نہیں چلتا. استغفار کا طریقہ یہ نہیں ہے. استغفار اس گناہ کو سامنے لاؤ. ہم کہتے ہیں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، نہ اس گناہ کو سامنے لا کے ایسے رکھو، اور اس کے بعد اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اس گناہ کی سبب سے میں تیرا مجرم ہوں اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما. نہیں سمجھ بات؟ یہاں کہتا ہے استغفر اللہ. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے دوستوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کام کر گیا وہ تولی اللہ اور اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اس پہ محنت کرنی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ ہے وہ لفظ حقیقت میں. یہ ایسی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ ہماری کہ وہ کھینچتا ہے اور آپ نے لڑنا ہے. مستقل اس کے ساتھ ہماری ایک جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو اس لڑائی کے اندر فتح پا جاتا ہے، یہ ایک ترجمہ نہیں آ رہا ہے اس کا، وَجَاهَدُوا فِينَا، جو اس لڑائی کے اندر آخر کسی سے لڑائی ہو رہی ہے اللہ پاک نے کہا ہے یا نہیں ہو رہی، کہ جو اس کی لڑائی سے انسان فتح یاب ہو جاتا ہے. کیا فتح یاب؟ کہ وہ توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے راستوں کو کھول دیتا ہوں اپنے معرفت. توبہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں کھولتا. توبہ کیسی؟ توبہ ہو کہ جس طرح کپڑے کے اوپر ہم نے لوشن لگایا تو نام نشان مٹ جاتا اس دبا کو. تو توبہ اصل توبہ ایسی کہ اس گناہ کا نام و نشان بھی ہمارے وجود پہ نہیں رہنا چاہیے. بالکل گھبرانے کی بات نہیں، چاہے کتنے بڑے گناہ ہو گئے ہمارے سے، شیطان کرا دے گا
نفس نے ہم سے گناہ کرا لیا، اللہ نے خاصیت رکھی ہے گناہ کی، کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی دشمنی ہے اس کی، اصل دشمنی ہے جو اس کے ساتھ ہم لڑائی کرنی ہے کہ بھائی تو کیسے روک سکتا ہے مجھے توبہ سے، گناہ تو ہو گیا میرے سے، لیکن دیکھ میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ کو، میں نے آنکھ سے زنا کر لیا ہے، میں نے زبان سے، میں نے ویسے زنا کر لیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں برے کام تو کر بیٹھا ہوں، میں نے بہت بہت ظلم کیے ہیں اس میں۔ اللہ والوں کی آپ دعائیں سنیں تو انسان کانپ جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک کی دعا سنیں آپ، جو انہوں نے اشعار کے اندر دعا کی ہے، آپ سوچ جاتے ہیں ہم تو کتنا بڑا مقام، غوث پاک، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ لفظ وہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، میں مجرم ہوں، میں ذلیل ہوں، میں بے کس ہوں، میں بیمار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں گناہوں کے اندر سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، یہ لفظ ان کے، وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ خود سے مخاطب ہے، اے میرے رب، غوث اعظم، اے میرے رب، میں سب گناہوں کے اندر ڈوب چکا ہوں، جب سے پیدا ہوں اب تک میرے رگ رگ کے اندر نفس اور شیطان جڑا ہوا ہے، بس ایک قلم مجھ پہ رحمت کر، اپنی شفا کے سمندر سے ایک گھونٹ مجھے شفا کا پلا دے۔ یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں، اس کا مقام آپ میں سب جانتے ہیں، اور یہ حقیقتاً کہہ رہے ہیں بھائی، یہ بندگی ہماری یہ زندگی، یہ عبادت ہے، یہ جو ہے حقیقت میں جو ہم عبادات کرتے ہیں الحمدللہ، یہ ساری مرہون منتیں اس کی، سب اس کے انڈر ہیں، ساری چیز سب گناہوں سے نکل جانے کے بعد انسان کو بھی ان کے نور نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جرم تو ہوتا ہے، غوث اعظم ہی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا جرم، جو ان کے سٹینڈنگ مطابق باتیں کر رہے ہیں، جو وہ محسوس کر رہے ہیں، جو اپنی بندگی پہ جا کر کر رہے ہیں، انتہا درجے کے تواضع کر رہے ہیں، اور یہی نہیں انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے یہ لفظ نکلے، یہ تو اولیاء ہیں، بڑے ہماری زبان سے کبھی نہیں نکلتا، نہیں میں کدھر کیا ہے جی، نہیں میں تو بالکل پاک صاف نہیں، میں نے تو جناب آج نماز پڑھ لی، میں تو نہیں، میں تسبیح کرتا ہوں، نہیں بھائی، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اس سے بڑا کسی کو دھوکہ ہی نہیں ہے، سیدھا بس سیدھا صاف جو اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھا نہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فتح کی بہت بڑی چیز، اور صحابہ کرام کے جو حالات تھے اس وقت، بڑی مثال ہے اس چیز کی، تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم فتح یاب ہو گئے، ہم اس میں سب آ گئے، آپ نے کہا کوئی فتح نہیں، یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، کوئی تم لڑ کے آئے، یہ تو لڑائی نہیں ہے، اصل لڑائی تو جو ہے یہ تو چھوٹی لڑائی ہے، ابھی اصل لڑائی جو ہے وہ بڑی لڑائی ہے، وہ کون سی لڑائی ہے کہ جب تو شیطان کو ڈیفیٹ دے دے گا۔ کیوں؟ اب سنیں آپ اس کا ایک، جب کوئی ملک، جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے، تو سننے والی بات ہے ذرا، جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں قیدی بنائے جاتے ہیں، باندی بنائی جاتی ہیں، لونڈی بنائی جاتی ہیں، عورتوں کو قید کیا جاتا ہے، بندوں کو قید کیا جاتا ہے، یہ ہسٹری پڑھیں آپ ساری، اب تک ہی چل رہا ہے، اور قید کرنے کے بعد پھر وہ قیدی اس فاتح کے مرہون منت ہوتے ہیں، جو چاہے جیسا وہ سلوک کرے، رسیوں سے باندھ دے، گھسیٹتا لے جائے، جا کے ان کا اندھیری کوٹریوں میں بند کر دے، کھانا پینا بند کر دے، ہے یہ ایسا نہیں؟ ہسٹری بتاتی نہیں بتاتی؟ یعنی جب بادشاہ لڑتے تھے، پکڑ لیتے تھے، تو کیسے کیسے حالات قیدیوں کے ساتھ کرتے تھے، کیوں کہ وہ ہاری ہوئی قوم ہے، جب انسان ہار جاتا ہے تو وہ گرفتار ہوتا ہے دشمن اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ جو چاہے جس طرح کرتے ہیں۔ تو سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم لڑائی کر رہے ہو کس سے؟ شیطان سے، جاہدو، اگر تم نے فتح کر لیا اس کو، اگر تم اس سے جیت گئے، دیکھیں اگر تم اس سے جیت گئے تو کیا ہے؟ جنم سبلنا، تم جنت کے راستوں میں گھما دوں گا، تمہیں جنت تک پہنچا دوں گا۔ لیکن اگر تم اس سے ہار گئے، اور ہار کیا ہوگی کہ تمہیں مرتے دم تک اس نے توبہ نہ کرنے دی، اور تمہیں دھوکوں میں رکھا، اور بغیر توبہ کے تم اس دنیا سے چلے گئے گناہوں کے ساتھ، تو فرمایا تم قید ہو چکو گے، قیدی بن جاؤ گے۔ اور جیسے قید ہونے کے بعد قیدیوں سے سلوک کیا جاتا ہے، تو سنو تمہارے ساتھ جو ڈیفیٹ لے کر آئیں گے اس شیطان سے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا، جانوروں کتوں کے چہروں کو تبدیل کر دیا جائے گا، ان کے جسم کے اوپر زنجیروں کو، جس طرح وہ باندھتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا، جو عام زنجیریں نہیں ہوں گی بلکہ آگ کے ڈھکتے ہوئے کولوں کے ساتھ زنجیریں ہوں گی جو باندھی جائیں گی، ان کے منہوں کے اوپر لگام ڈال دی جائے گی دوزخ کی آگوں کی،
ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کی ہر چیز جو ہوگی وہ دوزخ کی آگ، پیپ اور خون ہوگا جن کو پلایا جائے گا، کیونکہ تم قیدی ہو، تم ایک جنگ میں ہار کر آئے ہو۔ میری بات سمجھ آئی؟ اس لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ چھوٹی ہے، اصل فتح تو وہ ہوگی جس وقت تم شیطان کو ڈیفیٹ دے کر، بے شک آخری لمحے میں تم اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میرے فلاں فلاں گناہ معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، کتنی آسان ہے توبہ اور کتنی مشکل ہے ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، گناہ کو ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہے مشکل، میں نے بتایا کہ شیطان نے ٹکڑا ہوا ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا توبہ، تسلیم کرنے نہیں دیتا کہ تو نے گناہ کیا، اور اگر تسلیم کر لے توبہ کے بعد لاس کتنا ہوتا ہے انسان کا۔ آپ یہ دیکھیں، بڑے بڑے مقام سے آدمی نیچے گرتا ہے، گناہ سی چیز ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے مقام پر ہوتے ہیں، بڑی معرفت میں ہوتے ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ اتنے مقامات پہ ہوتے ہیں کہ وہ زیارت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، زیارتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو جھوٹ دی ہے نا، اس مقام سے لاتا ہے نیچے اور زمین کے اندر پیش کر دیتا ہے شیطان کو، وہاں کرا دیتا ہے، ہسٹری ہے۔ تو جب اتنا انسان گر جاتا ہے، اتنے مقام پر بھی گر جائے انسان، اتنی جگہ سے بھی نیچے آ جائے، یہ اللہ کہتا ہے پرواہ نہیں۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ تو غفور رحیم۔ اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا اس چیز کا کہ کسی مقام سے بھی تو نیچے گرے گا، جب تو توبہ کر لے گا، جب تو توبہ کر لیتا ہے، احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا تھا، اللہ کہتا ہے غفور، تو میں تیرے جو گناہ کیے تھے سارے معاف کر دوں گا۔ رحیم، جس سٹیٹس سے تو نیچے اترا ہے، جو محنتیں تو نے کی ہوئی تھی، جو مقام میں نے تجھے دیا ہوا تھا، جس مقام پہ بھی تو تھا، جس لطائی پہ تو ذکر کر رہا تھا، جس مقام پہ بھی تجھے میں مقام دے کے رکھا ہوا تھا، اولیاء ولی کے مقام پہ رکھا ہوا تھا، وہاں سے تو نے گناہ کیا ہے، تو اللہ رحیم، میں تجھے اس کے بعد وہ گناہ معاف بھی کروں گا اور پھر اسی مقام کو تیرے واپس کر دوں گا، اسی مقام کو واپس کر دوں گا، تو اسی اسٹیج پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ہے نعمت توبہ یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیں، تو توبہ کرتے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے دوستو، نہ بھی گناہ ہو تو پھر بھی توبہ، نہ بھی گناہ ہو تو پھر بھی توبہ، جھنجھوڑ کے لائیں گناہ کو، ٹٹول اس ہم شیطان کیا کرتا ہے، ان کو چھپاتا ہے، ان پر ڈبے ڈالتا ہے، ایسے باکس ڈال دیتا ہے۔ ہمیں کیا کہنا ہے، ان باکس کو نکالنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، دیکھنا ہے کون سا گناہ اور کون سا گناہ، تینوں گناہوں سے دیکھنا ہے ہمیں، سو ظلم اور وہ گناہ جو میں نے بتایا، کیا قرآن کی آیت تلاش کرنا ہے کون سا گناہ۔ رات کے اس سمے ہم یہ بیٹھ کے یہ مراقبہ کرنا ہے، سب سے بڑا آخری مراقبہ ہمارا جو کہ ہم دن کے سارے گناہوں کو چنیں، نہیں یار میں اس سے ایسی بات کی تھی، نہیں یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ 15-20 آدھا گھنٹہ اس چیز میں ہمارا روزانہ لگنے چاہیے، اس چیز کے اندر یاد ہو، سب سے بڑی عبادت ہے۔ جتنی بھی دن میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، تسبیحات کی ہیں، جو ہم نے بڑی بڑی عبادات کی ہیں، وہ سب اس وقت تک کیا ہوں گی، ڈھکی ہوں گی، اور کس سے نکھریں گی، وہ کس سے روشن ہوگی، جس وقت اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اور توبہ کرنا قبول ہی ہے، کیونکہ توبہ کرنے ہی نہیں دیتا، حقیقت یہ توبہ کرنے نہیں دیتا، اور جہاں توبہ کی وہ قبول ہے، وہ نہ قبول ہے، قبول ہے۔ یہ ہمارا آخری دن کا حصہ ہونا چاہیے دوستو، کیونکہ آپ تزکیہ کرتے ہیں، میں بھی تزکیہ کرتا ہوں، اور بالکل یہ میرے لیے بھی الحمدللہ آج یہ بڑا خوبصورت نیا مضمون ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے کسی شیخ سے بات سنی نہیں تھی، ایک نیا مضمون ہے، چلتے چلتے قرآن کی آیت نظر پہ آ گئی، پڑھی، دیکھا، چلتا آیا تو اللہ نے سارے مضمون ذہن میں ڈال دیے، تو یہ بالکل سچ بات ہے، یہ تو کتنی مفید بات ہوگی الحمدللہ، اللہ کا کتنا شکر ادا کریں ہم، نہیں بھائی کتنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، رائے پتہ ہے یہ آیت کتنا سورہ نساء کی آیت کتنی ہزار دفعہ پڑھی ہوئی آیت ہم نے، آپ ذات نے پڑھی ہوگی، کبھی توجہ کس طرح اس پر، کیوں بھائیو جواب تو دو یا کبھی توجہ کی، کتنی ہزار دفعہ پڑھی ہوگی آیت ہم نے، کبھی سوچا کہ سو کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور جس میں ناانصافی گناہ چھپ جائے وہ کیا ہے، اور یہ ہماری لڑائی کس سے ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اس لڑائی میں ہار جیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے،
کتنی باتیں اللہ نے بتا دی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں عبادت اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہمیں اپنے اس کے طرف دھیان کرنا چاہیے. جب جائیں رات کو, یہ حدیث بھی ہے, تو ہم حدیثوں کو ایسی ہر چیز کو بہت سطحی لیتے ہیں. جب کہا نا توبہ رات کے وقت تمہیں توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. سارے گناہ ہے نا, استغفر اللہ تعالیٰ سو گئے. یہ وہ توبہ ہوئی ہے. یہ بتائیے میں توبہ سے چنے اس کو, جس دانوں کو چنتے ہیں نا کہ تصویر پہ, سب تسمی ذکر سب چھوڑ دو, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ایک ایک گناہ کو چنو کہ یہ گناہ تھا. اگر اس کی شریعت کی روح سے آپ کے پاس گناہ محسوس ہے, بالکل یہ ہم نے سنا ہے یہ علماء کرام سے, یہ بھی گناہ تھا, یہ بھی گناہ تھا, یہ نہ کرنے کا گناہ تھا, یہ کرنے کا. دو گناہ ہوتے ہیں نا, ایک نہ کرنے کا گناہ, ہمیں حکم تھا ہم نے یہ کام نہیں کیا, وہ گناہ. ایک کرنے کا گناہ تھا, اس کا یہ گناہ, اور گناہ کے ساتھ اس کا یہ تلافی. یہ بالکل یہ تو ایک آدھا گھنٹے کا مراقبہ ہونا چاہیے ہمارا پورا. کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سب کی توبہ مانگنے کے بعد پھر آرام سے سوئے. اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم فارغ ہو گئے ہیں, اور کہا شکر ہے میں نے تجھے بخش دیا. جو مقام ڈاؤن ہو رہا تھا, شیطان اپنا کام دکھا رہا تھا, اس مقام سے آپ کو نیچے گرا رہا تھا, اس کو تسلیم کرنے کی میرا گناہ ہے. کبھی ایسا نہ کرنا کہ گناہ یاد آ رہا ہو, کہتے نہیں یاد نہیں, یہ نہیں نہ کہتے نہیں ہے. کیا حرج پڑتا ہے, میں تسلیم اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں, حرج کیا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ماں. اور پھر ایک بات, حوصلے بازی نہیں چلے گی. جب یہاں آپ اللہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو توبہ کر رہا ہے, اب نیکسٹ کام یہ ہونا چاہیے. انسان کا کام تو یہی ہے, جنگ لڑائی میں تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ اس داؤ میں پھر دوبارہ شیطان کے نہیں آنا. ایک حدیث سن لیں کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ کھائے. یہ حدیث ہے مولانا, ایک سوراخ سے مومن کبھی 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. تو پتہ ہے کیا چلا کہ جو مومن ہوگا ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ پہ کبھی نہیں پھنسا جائے گا, دوبارہ اس گناہ میں کبھی نہیں پھنسے گا. ایک دفعہ کر لیا, اس کی سزا اس کو ملی ہے, ڈاؤن ہو گیا ہے, اللہ نے زندگی دی, اس نے توبہ کر کے چانس مل گیا ہے, اس کو اسی مقام پہ پہنچا دیا ہے. اب مومن کی شان نہیں کہ کل اٹھ کے پھر اس گناہ کو ریپیٹ کرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. توبہ ہو گئی, گناہ ختم ہو گیا. اب گناہ کوئی اور دوسرا ہو جائے تو ہو جائے, لیکن وہ جو معاملہ ہوگا جس کا آپ نے آج رات معافی مانگی ہے وہ ختم ہو گئی. تب جا کے جنتوں کی بہاریں ملیں گی انشاءاللہ. آپ کو چھوٹی چھوٹی نمازیں ملیں گی. اتنی سی بھی نیکی کی ہوگی ہم نے الحمدللہ, اتنی سی بھی نیکی, وہ بھی ایک بہت بڑا محل بن کے ملنے لگا. حیران ہو جائیں گے, اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو نیکی دیکھ میں دیتا ہوں. اور اگر توبہ کے بغیر مرے تو پہاڑوں کے برابر ہم عمل لے کے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے نہیں دھبا نظر آتا ہے. پہلے دھبے کو صاف کر, پھیس کا صاف کروں گا تو اس سے, اور پھر جہنم کے اندر جلایا جائے گا اس دھبے کو. یا تو یہاں توبہ کی ایک توبہ کا لوشن ایسا دیا ہے, ہلکا سا لوشن ہے الحمدللہ, کتنا پیارا لوشن ہے. انعام بھی مل رہا ہے اس لوشن کو لگانے کے ساتھ, اکرام بھی ہو رہا ہے, عزت بھی ہو رہی ہے, رسوائی بھی کوئی نہیں ہے. بس تو آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. کسی کو نہیں پتا یہ زنا کر کے ہے, کوئی پتا نہیں ہے کیا حرکت کر کے ہے, چپکے سے ہوگی حرکت کرا دی شیطان نے, سیدھا جاتا ہے رات کو. لیکن مومن کی شان نہیں ہے دوبارہ ڈنک لگے اس میں. یہ نہیں کل کر کے پھر اللہ کے سامنے آ کھڑے ہو جائیں رب ہمارے, لیکن یہ شان تو نہیں نا مومن کی. مجھے بتائیں کیسی خوبصورت زندگی بن جائے گا ہم اس آیت پہ عمل کر لیں. اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عبادات کی توفیق نصیب فرمائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وقت, ہر لمحے, اور خاص طور پر جس وقت ہم اپنے بسترے پہ جانے لگیں اس سے پہلے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ہمیں اس کا فکر نصیب فرما کہ ہم اپنے گناہوں کو ٹٹول کر باقاعدہ لکھ کر یہ کیا چکتے ہوئے ترازو کے ساتھ, اور ایک ایک گناہ کو لے کے الحمدللہ اپنی زندگی سے خارج کرتے ہیں توبہ کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.